السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، او كما قال علیہ السلام۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، پھر نہ تم کرنا کبھی او تشنا لبی کے شکوے، آج میں خانے کا میں خانہ اٹھا لاؤں گا۔ محترم حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے۔ امید ہے کہ آپ سنجیدگی و متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت و اہمیت کو بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرر و خطیبوں سے سنا ہوگا۔ میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ رسوائی و ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے آدم کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ محترم حضرات، وہ علم کی دولت ہے۔ جب رب کائنات نے قرآن کو نازل فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اسلام کے پاس والوں، اخروی کی علوم کی فضیلت و اہمیت آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت اور ضرورت یک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اہل علم اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث شریف میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ چودھویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ حضرت اللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے 700 درجات زیادہ ہوں گے، اور ان درجوں کے درمیان مسافت 500 برس کی مسافت کے برابر ہوگی۔ برادران اسلام، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کم سن بچوں کو فرنگی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے، وہ شیطان مردود جس نے عہد کر دیا کہ بنی آدم کو جہنم پہنچائے گا۔ وہ شیطان جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے معاشرت کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن ہے، جو ہمارے کردار کا دشمن، جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن، جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن، جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن، یہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے کم سنوں معصوم بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اسے عالم دین بنائیں، لیکن اس کی عالم دین بنائیں، اس لیے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یستغفر للعالم ما بالسماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنی اشیاء ہیں وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم
जिन्नात भी दुआ करते हैं, आलिम के लिए समंदर की मछलियाँ भी दुआ करती हैं, आलिम के लिए ज़मीन व आसमान भी दुआ करते हैं। उसके बावजूद मुसलमान का हाल ये है कि अंग्रेज़ों की चाल में फंसकर अपने दीन व मुआशरे को दागदार कर रहे हैं। चाहिए तो ये था कि हमारा दीन सहाबा के दीन की माने होता, हमारा मुआशरा सहाबा के मुआशरे के मुआबिक होता, हमारा किरदार सहाबा के कैरेक्टर के माने होता, हमारी तहजीब मुसलमानों की तहजीब होती, हमारी सोसाइटी इस्लाम के सोसाइटी के माने होती। लेकिन सब कुछ उसके बरक्स नजर आता है।